اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنی کوٹھوں چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ روزانہ جوان بوڑھے بڑے شہر سے باہر نکل کے دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو رہی تھی کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو فوراً صدائیں بلند کی، لوگو جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنے بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اللہ سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت اس طرح مانگے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اے پروردگار، میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے کیونکہ آپ سب زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 118۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ صف آیت نمبر 7۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، انسان کی خصلت اور مزاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ سورہ فجر آیت نمبر 15 سے 16۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری آرام و آرائش کو دیکھ کر اسے عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کا خیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا
خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسری کو نہیں دیکھ پائیں گی اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج 99 بیماریوں کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دعا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج اور غم ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع ہی میں وطر پڑھ لینے چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وطر پڑھنا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔